بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں عثمان غازی سے متعلق کچھ ایسی باتیں جو آپ کو بالکل معلوم نہیں ہوگا۔ اگر معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے اور مزید ترقیات سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، عثمان غازی ریلیٹڈ کچھ ایسی چیز جو بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو پوائنٹ وائز بتایا جائے۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ویڈیو کو لائک، شیئر، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 1، غازی عثمان کی تاریخ پیدائش صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتی ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، لیکن آپ 13ویں صدی میں اوغوز ترکوں کے قبیلے قائی میں پیدا ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 2، عثمان غازی کا نک نیم کارا تھا، جس کا مطلب سیاہ ہوتا ہے، لیکن ترک تہذیب میں اس کا مطلب بہادر اور جرأت مند ہے۔ آج بھی ترک تہذیب میں کارا سخی اور خوبصورت انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس انسان کو کہا جاتا ہے جو انصاف پسند ہو، سواری جانتا ہو، تلوار بازی کا علم ہو اور فوجی مہارت رکھتا ہو۔ نمبر 3، عثمان غازی اپنے والد کی زندگی ہی میں سربراہ بنا دیے گئے تھے، اور اپنے والد کے انتقال کے بعد کنٹرول سنبھالی اور اپنی سرحدی علاقوں پر حملہ کرنے لگے۔ پوائنٹ نمبر 4، 1299 میں اتنے علاقے عثمان غازی نے قبضہ کر لیے تھے، اس کو ایک چھوٹی موٹی سلطنت کہا جا سکتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 5، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عثمان غازی نے حملہ نہیں کیے، بلکہ یہ علاقے شادیوں کے ذریعے یا زمین خرید کر سلطنت میں شامل کیے گئے تھے۔ پوائنٹ نمبر 6، کچھ ریاستیں تیزی سے بڑھنے والی سلطنت یعنی عثمان غازی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے درخواست کرنے لگے تھے۔ پوائنٹ نمبر 7، مغربی مورخین عثمان غازی پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافرین کے خلاف جہاد پر اکسا کر اپنے ساتھ شامل کیے۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ دوسرے مورخین یعنی ہسٹورین نے ان ساری باتوں کو غلط ثابت کر دیا اور کہا کہ سلطنت عثمانیہ مذہبی رواداری اور برداشت پر قائم سلطنت تھی، لیکن آج بھی مورخین یعنی ہسٹورین یہ معلوم نہ کر سکے کہ عثمان غازی نے شروع میں لوگوں کو کیسے ایک پلیٹ فارم پر لائے اور یونائٹ کیے، یکجا کیے اور اپنی سلطنت کو کیسے بڑھایا۔ پوائنٹ نمبر 8، کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ عثمان غازی کے دور میں لوگ مسلم اور کافر سب مل کر رہتے تھے تاکہ منگولوں سے بچا جائے، پھر بعد میں لڑائی شروع ہو گئی، لیکن یہ بات بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، عثمان غازی جب کسی شہر کو یا جگہ کو فتح کرتے تھے تو وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی تھی، بلکہ آرتھوڈاکس عیسائی جو لوگ مغربی کیتھولک عیسائی کے ظلم ستم سہ رہے تھے، عثمان غازی نے اپنے علاقے پر ان سارے لوگوں کا ویلکم کیا اور ان کو اپنے علاقے اور اپنے قبیلے میں پناہ دیا۔ پوائنٹ نمبر 10، عیسائی پادریوں سے شفقت سے پیش آئے اور اس کے علاوہ درویش حضرات بھی آتے رہے، ان میں سے شیخ ادابالی تھے، رابعہ بالا خاتون کے والد محترم۔ پوائنٹ نمبر 11، ایک روایت کے مطابق عثمان غازی کے چچا نے بیلجک کو فتح کرنے سے روکا تھا، تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ قلعوں کو فتح کرنا عثمان غازی کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پوائنٹ نمبر 12، عثمان غازی نے اپنے چچا دندار بے کو قتل کروا دیا، لیکن اس میں اختلاف ہے کیونکہ اکثر مورخین نے اس کا انکار کیا۔ پوائنٹ نمبر 13، عثمان غازی نے آخری جنگ 1326 عیسوی میں لڑی اور فتح بھی حاصل کری۔ اس وقت بازنطینی لوگوں کے درمیان خانہ جنگی چل رہی تھی، تو عثمان غازی نے اس کا فائدہ اٹھایا، لیکن اس وقت عثمان غازی کو جنگ لڑنے کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، اسی وجہ سے عثمانیوں کو اس قلعے کو فتح کرنے میں 8 سال لگ گئے تھے۔ پوائنٹ نمبر 14، جب بورسا کو فتح کیا تو عثمان غازی بالکل بوڑھے ہو گئے تھے اور اتنا لاغر اور بیمار ہو گئے تھے کہ جنگ میں شرکت نہیں ہو پائے، لیکن عثمان غازی بورسا کی فتح کا اعلان سننے کے بعد ہی انتقال فرما گئے۔ پوائنٹ نمبر 15، شیخ ادابالی نے ایک رسم کا آغاز کیا اور وہ رسم عثمان غازی اور اس کے آنے والے بادشاہوں کے تاج پوشی سے جڑی ہوئی تھی۔ شیخ ادابالی نے صحابی رسول حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے میں عثمان غازی کی کمر گرد تلوار باندھی، اور اس کا مقصد عثمان غازی کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ وہ اب اسلامی عقیدے کے محافظ ہیں، اور ان کے بعد آنے والی سلاطین نے بھی اس رسم کو جاری اور ساری رکھا۔ پوائنٹ نمبر 16، عثمان غازی کی تلوار ہر سلطان و بادشاہ کو تھمائی جاتی تھی، اور عثمان غازی کی تلوار آج بھی توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 17، آج جو آپ عثمان غازی اور اورخان غازی کا مقبرہ ترکی میں دیکھ سکتے ہیں، یہ دوبارہ بنایا گیا ہے۔ اصلاً زلزلہ ہونے کی وجہ سے دونوں کا مقبرہ بالکل تباہ ہو گیا تھا، اور آپ کو بتا دوں کہ عثمان غازی اور اورخان غازی کے مقبرے
की इमारत को बाज़ंतीनी तौर पर बनाए गए थे, लेकिन मकबरे की इमारत तबाह होने के बाद उस्मान गाजी और बुरहान गाजी के दोनों मकबरे को उस्मानी अंदाज में दोबारा बनाया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग एपिसोड और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।